السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، چند اشعار سماعت فرما لیں، اس کے بعد ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ زمیں کا دل لرز اٹھا، زمیں کا دل لرز اٹھا، فلک کی آنکھ پرنم ہے۔ زمیں کا دل لرز اٹھا، فلک کی آنکھ پرنم ہے۔ صدا آفاق سے آتی ہے ہائے 10 محرم ہے۔ صدا آفاق سے آتی ہے ہائے 10 محرم ہے۔ حسینی ہیں ہمیں ذکر قیامت کیا ڈرائے گا۔ حسینی ہیں ہمیں ذکر قیامت کیا ڈرائے گا۔ حسینی ہیں ہمیں ذکر قیامت کیا ڈرائے گا۔ شہادت ابن زہرا کی قیامت سے کوئی کم ہے۔ شہادت ابن زہرا کی قیامت سے کوئی کم ہے۔ زمیں کا دل لرز اٹھا، فلک کی آنکھ پرنم ہے۔ جو ان کی یاد میں روئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جو ان کی یاد میں روئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ جو ان کی یاد میں روئے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حسین پاک کا غم بھی جہاں میں ایک الگ غم ہے۔ حسین پاک کا غم بھی جہاں میں ایک الگ غم ہے۔ زمیں کا دل لرز اٹھا، فلک کی آنکھ پرنم ہے۔ صدا آفاق سے آتی ہے ہائے 10 محرم ہے۔ شرف حیران تھے سارے، شرف حیران تھے سارے، شہا کی گونج سن سن کر۔ شرف حیران تھے سارے، شہا کی گونج سن سن کر۔ نکل کر آ ذرا دیکھوں کہ تجھ میں کتنا دم خم ہے۔ نکل کر آ ذرا دیکھوں کہ تجھ میں کتنا دم خم ہے۔ زمیں کا دل لرز اٹھا، فلک کی آنکھ پرنم ہے۔ صدا آفاق سے آتی ہے ہائے 10 محرم ہے۔ صدا آفاق سے آتی ہے ہائے 10 محرم ہے۔
کل شہادت کے تعلق سے جو گفتگو ہوئی جس کا اختتام امام علی مقام کی شہادت پر ہوا، وہ شہادت جس پر زمین و آسمان نے غم کیا، وہ شہادت جس پر اللہ تبارک و تعالی کی تمام مخلوقات غمگین ہوئی، کل اس شہادت کے تعلق سے آپ نے گفتگو سماعت کی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بات کریں گے کہ شہادت حسین کے بعد کربلا میں کیا ہوا۔ امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت ہو گئی۔ یہاں سے ان یزیدیوں کی شقاوتوں کا عروج دیکھیے، ان یزیدیوں کے دلوں میں پنہا بغض اہل بیت دیکھیے، تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آخر وہ کون سا بغض تھا جو ان یزیدیوں نے دلوں میں چھپا رکھا تھا، وہ کون سی دشمنی تھی جو انہوں نے آل رسول سے پال رکھی تھی، وہ رسول جس کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ انہی کی امت میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کے بغض کی وہ شراب پی تھی کہ اس شراب کا نشہ مرتے دم تک اتر نہیں سکا۔ آپ غور کیجئے، کربلا کی جنگ میں جنگ ہوتی رہی، لوگ شہید ہوتے رہے، لیکن شہید ہونے کے بعد ہر ایک کا سر تن سے جدا کیا جاتا رہا اور ان سروں کو الگ اکٹھا کیا جاتا رہا تاکہ ہم ابن زیاد کے دربار میں واہ واہی لوٹ سکیں، ہم ابن زیاد کے دربار میں انعام کے حقدار ہو سکیں، ہمیں ابن زیاد بہترین صلہ دے، ہم ابن زیاد کو خوشیاں فراہم کر سکیں کہ کمبخت، ظالم، فاسق و فاجر، لعین و مردود یہ بھول بیٹھے تھے کہ ابن زیاد کی خوشی میں، ابن زیاد کی خوشی کی فراہمی میں ہم کس کو ناراض کر رہے ہیں، ہم کس کا دل دکھا رہے ہیں۔ وہ جس کا دل دکھ جائے تو دنیا بھی ہماری نہیں رہتی اور جنت کا تو تصور ہی نہیں کر سکتے، یہ بھول چکے تھے۔ چنانچہ انہوں نے کربل کے میدان میں تمام سر اکٹھے کر لیے۔ یہ سر کس کے تھے؟ یہ محبان اہل بیت کے تھے، یہ ان کے تھے جن کا تعلق خود اہل بیت سے تھا۔ انہی سروں میں حضرت امام علی مقام کا بھی سر تھا۔ جنگ ختم ہوئی، اپنے ناپاک مقاصد میں یزیدی کامیاب ہوئے۔ اور ان سروں کو اکٹھا کرنے کے بعد اب یہ کوفہ کی طرف چلے تاکہ ابن زیاد کے دربار میں سرخروئی حاصل ہو، ابن زیاد کے دربار میں شاباشی کے حقدار ہوں، ابن زیاد کے دربار میں واہ واہی مل سکے۔ تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ خولی ابن یزید ان سروں کو لے کر چلا۔ تاریخ کی دوسری کتابوں میں اور نام بھی آتے ہیں، خولی کے ساتھ حمید ابن مسلم کا نام آتا ہے۔ بہرحال یہ سر لے کر جب پہنچتے ہیں، خولی ابن یزید جس کے پاس امام علی مقام کا سر ہے،
وہ سر جس کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بوسے دی ہوں، وہ سر جو سجدوں کی لذتوں سے آشنا تھا، وہ سر جس پر مولائے کائنات نے دست شفقت پھیرا ہو، اس کا سر جس کے قدموں میں بڑے بڑوں کے تاج رکھے جاتے ہیں، اس سر کو لے کر خولی ابن یزید چلتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں سرخروئی حاصل کرنے کے لیے، اور تیز تیز قدم بڑھاتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد نہ مل سکے۔ لیکن جب ابن زیاد کے قلعے کے پاس پہنچتا ہے، ابن زیاد کے دربار کے پاس پہنچتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ شام ہو چکی ہے، قلعے کا دروازہ بند کر لیا گیا ہے، اور اب اندر کوئی نہیں جا سکتا۔ خولی ابن یزید کچھ دیر کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ جو خوشی حاصل ہوتی ابن زیاد کو میں جو پیغام مسرت دیتا تو ابن زیاد مجھے انعامات و اکرامات سے نوازتا، مجھے بہترین بدلہ دیتا، مجھے جزائے خیر دیتا۔ ہائے اب وہ نہ مل سکے گی، مگر پھر یہ کوشش بھی نہیں کرتا کہ میں ابھی دروازہ کھلواؤں، بلکہ یہ اس سر کو لے کر اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ ہائے افسوس، اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کون سا سیاہ کارنامہ انجام دے رہا ہوں۔ ابھی اس کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا ہے یہ سر کس کا سر ہے، کون تھا؟ یہ کلمہ پڑھنے والا تھا، لیکن مومنوں کون سا کلمہ پڑھتا تھا؟ اس کے پڑھنے کا کیا انداز تھا؟ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا، جس نے اس کو اسلام دیا، جس نے اس کے باپ دادا کو مسلمان بنایا، آج اسی کے نواسے کا سر لے کر خوش ہے، شاد ہے کہ میرے پاس حسین کا سر ہے۔ اب اس حسین کے سر کو لے کر یہ اپنے گھر پہنچتا ہے اور جا کر اپنی بیوی سے رازدارانہ انداز میں کہتا ہے، سارے عرب میں جو سب سے زیادہ افضل ہے، جو سب سے زیادہ بہتر ہے، آج میں وہ چیز لایا ہوں جو سارے عرب کی عزت ہے، آج میں وہ چیز لے کر آیا ہوں۔ بیوی کہتی ہے، کمبخت، کیا حسین کا سر لایا ہے؟ وہ حسین جو فاطمہ کا لخت جگر ہے، وہ حسین جو مولائے کائنات کے دل کا ٹکڑا ہے، وہ حسین جس کو رسول نے اپنا بیٹا کہا، کیا اس کا سر لایا ہے؟ کہتا ہے، ہاں اسی کا سر لایا ہوں۔ بیوی قسم کھاتی ہے، خدا کی قسم، میں اور تو ایک ساتھ کسی بستر میں، کسی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت فاطمہ زہرا کے بیٹے کا سر لے کر آیا ہے۔ لوگ دنیا کی دولتیں لاتے ہیں، لوگ دنیا کی ثروتیں لاتے ہیں، کمبخت تو نے دولت کے بجائے یہ کیا کیا؟ اگر تجھے لانا ہی تھا تو کوئی دولت لاتا، پیسہ لاتا، کچھ اور لاتا، لیکن تو یہ سر لے کر چلا آیا۔ اس سر کے بدلے میں تو ساری دنیا کی دولتیں مل جائیں وہ بھی بیکار ہیں، اس سر کے بدلے میں ساری دنیا کی ثروتیں ہمارے قدموں میں آ جائیں وہ بھی بیکار ہیں، اس لیے کہ یہ زہرا کے بیٹے کا سر ہے۔ کمبخت، اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بستر ایسا ہو جس میں ہم اور تم جمع ہوں، کوئی چھت ایسی ہو جس کے نیچے ہم اور تم ایک ساتھ جمع ہو جائیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں تیرے ساتھ کبھی بھی نہیں رہ سکتی، اس لیے کہ تو نے وہ گناہ انجام دیا ہے جس گناہ کے بعد اب تیرا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں رہ جاتا۔ کون ہے تو؟ فاطمہ کے بیٹے کا سر لایا ہے اور لا کر خوش ہے۔ اب خولی گھبرا جاتا ہے، یہ کیا ہوا؟ وہ بیوی گھر سے نکل جاتی ہے۔ اب دوسری بیوی کو بلاتا ہے اور دوسری بیوی اس کے پاس آتی ہے
امام علی مقام کا سر ایک طباق کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، رکھ دیا جاتا ہے۔ آل رسول کے خون کے پیاسے، امام علی مقام کے خون کے پیاسے، ابھی ان کی پیاس بجھی نہیں ہے۔ یہ خوش ہیں کہ امام علی مقام کا سر لے آئے، مگر ابھی آقاؤں کی خوشی حاصل نہیں کر سکے، ابھی مالکوں کی خوشی حاصل نہیں کر سکے ہیں، ابھی جن کو خوشی کے پیغامات دینا چاہتے ہیں ان تک رسائی سے دور ہیں۔ خولی لے کر تو آ گیا، اس کو گھر میں طباق کے نیچے رکھ دیا، لیکن اسے کیا معلوم یہ سر امام علی مقام کا سر ہے، یہ سر اس کا سر ہے جو بوسہ گاہ مصطفیٰ ہے، یہ سر اس کا سر ہے جس کی شہادت کی خبر پر مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ یہ رکھ کر سو جاتا ہے، اس کی بیوی جاگ رہی ہے، اسے نیند نہیں آ رہی، وہ نیند کے لیے بے چین ہے۔ کیا ہو آج اس گھر میں، یہ کیا ہوا؟ دیکھتی ہے کہ اس طباق سے لے کر آسمان تک نور کا ایک سلسلہ ہے۔ اب یہ دیکھ کر اور چونکتی ہے، حیران ہوتی ہے، یہ کیا؟ جس طباق کے نیچے حسین کا سر ہے، اس طباق سے آسمان تک نور کا ایک سلسلہ ہے۔ گویا نورانی مخلوق آسمان سے حسین کے سر کی زیارت کے لیے آ رہی ہے، بوسہ گاہ مصطفیٰ کو بوسے دینے کے لیے آ رہی ہے، لیکن یہ کمبخت نہیں سمجھ رہے کہ یہ ہم کس کا سر لے آئے۔ بیوی کا بیان ہے کہ ایک نور کا سلسلہ ہے، اور میں نے دیکھا کہ رات بھر اس سر مبارک کے اوپر سفید رنگ کے پرندے اڑتے رہے، اس پر سایہ بنے رہے۔ یہ سفید رنگ کے پرندے مرثیے پڑھ رہے ہیں، ان کی زبان کون سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ پرندے ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہے، یہ کیا بتا سکتے ہیں؟ اس بدبخت کی بیوی صرف اتنا بتاتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ اوپر پرندے سفید رنگ کے منڈلا رہے ہیں۔ ہائے افسوس، لیکن اس کے بعد بھی یہ یزیدی یہ نہیں سمجھ سکے کہ یہ سر کیسا سر ہے، ہم کس عظمت والے کا سر لائے ہیں، ہم نے اپنے نصیب کہاں پھوڑے ہیں، اب ہم کہیں کے نہیں رہے۔ یہ واقعہ الکامل فی التاریخ میں بھی لکھا ہے، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے۔ کہ جب حضرت امام علی مقام کا سر انور خولی ابن یزید نے اپنے گھر میں رکھا تو اس طباق سے لے کر آسمان تک ایک نور کا سلسلہ ہو گیا، اور اس کے اوپر رات بھر پرندے اڑتے رہے، منڈلاتے رہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کس عظمت والے کا سر ہے۔ خیر، اب صبح کے وقت خولی یہ تیاری کرنے لگتا ہے کہ اس کو ابن زیاد کی بارگاہ میں لے جایا جائے، ابن زیاد کے دربار میں جلد از جلد پیش کیا جائے تاکہ ابن زیاد کے دل کو ٹھنڈک پہنچ سکے۔ چنانچہ دوسرے سروں کو بھی اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ سر، اس میں وہ سر بھی ہیں جو محبت اہل بیت میں شہید ہوئے ہیں۔ اس میں قاسم کا سر ہے جو امام علی مقام نے آخری نشانی اپنے بھائی کی بچا کر رکھی تھی۔ یہ سر جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچتے ہیں تو ایک دشت میں سجا کر ابن زیاد کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ ابن زیاد کی بارگاہ میں جب یہ سر پیش ہوئے
سب سے پہلے حضرت امام علی مقام علیہ السلام کا سر پیش ہوا۔ آپ غور کیجئے، یہ کمبخت کیسے مسلمان تھے، ان کے اسلام نے انہیں کیا سکھایا تھا؟ یہ زہرا کے لال کا سر ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کی خوشی فراہم کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں، اور صرف امام علی مقام ہی کا سر نہیں، بلکہ ان کے ساتھ وہ سر بھی ہیں، ان کے سر کے ساتھ وہ سر بھی ہیں جو ان کی محبتوں میں شہید ہو گئے، جو خاندان اہل بیت کے سر تھے، جو محبین اہل بیت کے سر تھے، وہ سب کے سب ابن زیاد کی بارگاہ میں رکھے جاتے ہیں۔ ابن زیاد بدبخت بدنہاد، کون ابن زیاد؟ سن لیجئے، کون ابن زیاد؟ وہ عبید اللہ جس کے باپ کا نام زیاد تھا، وہ زیاد جس کو محدثین زیاد ابن ابی کہتے ہیں، ایسا زیاد جو اپنے باپ کا بیٹا ہے، جس کو محدثین زیاد ابن سمیہ کہتے ہیں، ایسا زیاد جو سمیہ کا بیٹا ہے، اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ نہیں معلوم کہ باپ کون ہے، سمیہ کا بیٹا ہے، ماں تو معلوم ہے، باپ نہیں معلوم کہ کون ہے۔ وہ زیاد، اس زیاد کا بیٹا عبید اللہ ابن زیاد، یہ وہ زیاد تھا۔ حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے عمدۃ القاری میں لکھا کہ یہ زیاد وہ زیاد ہے جس کو زیاد ابن ابی کہا جاتا ہے، جس کے باپ کا کچھ نہیں معلوم کہ کون ہے۔ ابو سفیان نے اس کو اپنے پریوار میں شامل کر لیا تھا۔ اس کا بغض، اس کے دل میں آل رسول کا بغض حد سے زیادہ تھا۔ باپ ایسا تھا، آپ اندازہ لگائیے کہ بیٹا کیسا ہوگا۔ عبید اللہ کے دل میں بغض اہل بیت کا شعلہ کس طرح بھڑک رہا ہوگا، اس کی لو کتنی تیز ہوگی۔ اسی لیے اس بدبخت بدنہاد کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، تسکین نہیں ہو رہی تھی۔ امام علی مقام کا سر مبارک جب اس کے پاس تشت میں رکھا گیا تو بجائے اس کے کہ اس کی آنکھوں سے اشک رواں ہوتے، بجائے اس کے کہ اس کی محبتیں چیخ پڑتی، بجائے اس کے کہ یہ امام علی مقام کے سر مبارک کو دیکھ کر دہاڑ دہاڑ کر روتا، یہ کمبخت امام علی مقام علیہ السلام کے چہرے پر اپنی چھڑی سے مارنے لگتا ہے۔ چھڑی چھید رہا ہے، چھڑی چبھو رہا ہے، کبھی آنکھوں پر، کبھی دانتوں پر، کبھی ناک میں۔ افسوس، اللہ اکبر، کون بدبخت ہے، کون بدنہاد ہے کہ اس نے امام علی مقام کا سر دیکھ کر اس پر چھڑی سے چھیدنا شروع کیا ہے، اس کو چھڑی سے چبھونا شروع کیا ہے۔ اور یہ بات کوئی روایتی نہیں ہے۔ آپ کو بہت سے لوگ مل جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ تاریخی باتیں ہیں، من گھڑت باتیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ ٹھیک ہے، یہ جو بیان کیا گیا یہ من گھڑت ہے، یہ تاریخی ہے، لاؤ کربلا کی صحیح تاریخ تم پیش کرو، لاؤ کربلا کی معتبر تاریخ تم پیش کرو کہ کربلا میں کیا کیا ہوا تھا۔ یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں بلکہ احادیث سے لی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے فجعل ينكت، وہ یعنی عبید اللہ ابن زیاد امام علی مقام کے سر پر چھڑی سے چھیدنے لگا، اور امام علی مقام کے بارے میں بولا کہ یہ کتنے حسین ہیں،
کتنے حسین ہیں. بیٹھنے والوں میں کہا ایک نے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھنے والے ہیں. آپ غور کیجئے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس کا لاڈلا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کس کا لخت جگر ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کس کا نور عین ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ کس کے دل کا چین ہے، لیکن اس کے بعد ان کی حرکتیں دیکھیے، انہیں کن حرکتوں سے تسلی مل رہی ہے. امام بخاری فرماتے ہیں فجعل ینکت. آپ غور فرمائیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کے علاوہ مسند بزار میں ایک اور روایت پیش کی گئی ہے. اس کے مطابق جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس امام علی مقام کا سر اقدس لایا گیا تو عبید اللہ ابن زیاد اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر اس سر اقدس میں آنکھوں پر، ہونٹوں پر، دانتوں پر چھیدنے لگا، مارنے لگا، اور دانتوں پر چھیدتے ہوئے حضرت امام علی مقام کے سامنے والے دانتوں کے سامنے جو جگہ ہوتی ہے اس کی تعریف کرنے لگا. اتنے میں انس ابن مالک جو حدیث کے راوی ہیں، جو صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم مجھے تیری یہ بات بہت بری لگ رہی ہے. میں نے رسول کو اس جگہ پر اپنے لبوں سے چومتے ہوئے دیکھا ہے. اور ایک دوسری روایت میں، وہ روایت بھی صحیح ہے، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ ابن زیاد سے کہتے ہیں ہمت کرتے ہیں، ورنہ کس کی ہمت تھی کہ اس کمبخت کے سامنے بول پائے. زید ابن ارقم ہمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ارفع قضیبک، اے ابن زیاد اپنی اس چھڑی کو اٹھا لے، اپنی اس چھڑی کو ہٹا لے. میں نے رسول کو وہاں چومتے ہوئے دیکھا ہے جہاں تو چھڑی سے مار رہا ہے، تجھے معلوم نہیں تو کہاں مار رہا ہے. ابن زیاد غصے میں آتا ہے اور چلا کر کہتا ہے کہ اگر تو بوڑھا نہ ہو گیا ہوتا، اگر تیری عقل نہ چلی گئی ہوتی تو آج میں تجھے سزا دیتا. زید ابن ارقم اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگتے ہیں لوگو تم نے کیا کیا؟ تم نے فاطمہ بنت محمد کے بیٹے کو قتل کر دیا اور زیاد کے بیٹے کو اپنا امیر بنا لیا. تم نے بہترین مخلوق کے ساتھ جو خلق خدا میں بہتر تھی اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، اور امیر بنانے کے لیے تم نے اس زیاد کے بیٹے کو چنا ہے جس کا کچھ معلوم ہی نہیں کہ اس کا باپ کون تھا. اب یہ تمہارے عقل مندوں کو قتل کرے گا اور تمہارے جاہلوں کی عقل سے کھلواڑ کرے گا. وہاں موجود لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے بتایا کہ زید ابن ارقم نے وہ باتیں کہیں کہ اگر عبید اللہ ابن زیاد سن لیتا تو یقیناً زید ابن ارقم کو سولی پر چڑھا دیتا، اس لیے کہ یہ کمبخت نشے میں ایسا چور تھا کہ اس کو نہیں سمجھ میں آتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. جو میرے خلاف بولے گا میں اس کو سولی پر چڑھا دوں گا. اور اس کے بعد حکم دیتا ہے کہ اب ان سروں کو نیزوں پر اٹھا کر کوفے کی گلیوں میں گھمایا جائے. چنانچہ ان سروں کو کوفے کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے. یہ وہ سر تھے
جو اہل بیت اور محبین اہل بیت کے سر تھے۔ گھمانے کے دوران بھی بہت سی کرامتوں کا صدور ہوا، وہاں اور بھی بہت سی کرامتیں ہیں، تاریخ میں اور بھی ایسے واقعات ہیں جو دل دہلا دینے والے ہیں، لیکن ہم یہاں ان سب کا تذکرہ وقت کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکتے۔ بہرحال ادھر چونکہ سر تو عبید اللہ تک پہنچ گئے، لیکن ان شہیدوں کے بدن کربلا میں ہیں۔ عمر ابن سعد اپنے مرے ہوئوں کی تو نماز پڑھا دیتا ہے، اپنے مرے ہوئوں کا تو جنازہ ہو جاتا ہے، لیکن کربلا میں شہید ہونے والوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ امام علی مقام کا بدن اقدس ابن سعد حکم دیتا ہے کہ اس پر گھوڑے دوڑا دیے جائیں، اور گھوڑوں سے ان مقدس جسموں کو روندا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، وہ جسم جو عبادتوں کے عادی ہیں، وہ جسم جو ریاضتوں کے پروردہ ہیں، اہل بیت کے وہ نازلی جسم جن کو رسول نے نازوں سے پالا ہے، ان جسموں پر ابن سعد گھوڑے دوڑوا رہا ہے، اس لیے کہ اس کو حکم تھا کہ تمہیں وہیں ٹھہرنا ہے، 2 دن کے بعد اس قافلے کو لے کر آنا ہے۔ ابھی اہل بیت کی خواتین اپنے خیموں میں ہیں، اب ان کا کوئی وارث نہیں ہے، ان میں صرف عابد بیمار باقی ہیں اور خواتین ہیں۔ کس کس کو روئیں، کس کس کا غم کریں؟ ان نورانی جسموں کو روندے جانے کا غم کریں، یا ان کے سروں کو لے جانے کا غم کریں، یا عابد بیمار کی حالت کو دیکھ کر روئیں، یا اپنی عزتوں پر خوف کھا کر روئیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان خواتین اسلام پر، ان عفت مآب خواتین پر کیسی گزری وہ راتیں۔ بہرحال تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ قبیلہ اسد کے کچھ لوگوں نے شہیدان اہل بیت کے مقدس جسموں کو اکٹھا کر کے ان پر نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد ابن سعد ان عفت مآب خواتین کو لے کر چلتا ہے۔ اب یہ صرف خواتین ہیں، ان میں ان کا کوئی وارث نہیں ہے، کسی کے باپ کا سایہ سر سے اٹھا ہے، کوئی اپنے بھائی سے محروم ہوا ہے، کسی کے سر سے دست شفقت اٹھ گیا ہے، کسی کا سہاگ اجڑ گیا ہے۔ کون ہے؟ یہ اسلام کی وہ خواتین ہیں جن کی خیرات تمام خواتین کھاتی ہیں، جن کا صدقہ حیا اللہ تعالی ہماری خواتین کو بھی عطا فرمائے۔ یہ کیسا صبر کا پہاڑ ہے، پورا گھر لٹانے کے بعد، پورا خاندان لٹانے کے بعد ابن سعد کے ساتھ یہ قافلہ جا رہا ہے۔ ابن سعد ان کو جب لے کر چلتا ہے تو کربلا کے میدان سے اسی راستے سے گزرتا ہے جہاں ان شہیدان اہل بیت کے مقدس جسم رکھے ہوئے تھے۔ وہ میدان، اس میں جب خون کو دیکھا، اس میں جب جسموں کو دیکھا تو اہل بیت کو، اپنی اہل بیت پر ان کی مصیبتیں تازہ ہو گئیں۔ حضرت زینب بول پڑی، حضرت زینب سے رہا نہیں گیا اور آواز لگائی، واہ محمدا، یا محمدا، صلی علیک ملائکۃ السما، ھذا الحسین بلالہ۔ اے محمد عربی، تم پر آسمان کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، یہ تمہارا نواسہ اس کھلے میدان میں ہے، یہ تمہارا نواسہ، یہ تمہارا بیٹا، یہ تمہارا شہزادہ اس کھلے آسمان کے نیچے اپنے ماننے والوں کے ساتھ اپنے جسم اقدس
کے ساتھ رکھا ہوا ہے، اور آپ کی ذریت آج یزیدیوں کے ہاتھ میں قید ہے۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ کی تمام معتبر کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ زینب نے جب آواز لگائی تو وہاں موجود کوئی بھی اپنے آنسو روک نہیں سکا، مجمع کا کوئی شخص اپنے آنسو روک نہیں سکا، وہ اچھا ہو یا برا، بدبخت ہو یا نیک بخت، بدنہاد ہو یا پاک تینت، اپنے آنسو روک نہیں سکا۔ ہر شخص کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور رونے لگے کہ واقعتاً آج اہل بیت پر ظلم ہوا ہے، آج اہل بیت پر ستم کی آندھیاں چلی ہیں، آج اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ یہ اہل بیت تھے، یہ ان کے حوصلے تھے، یہ ان کے صبر تھے، یہ ان کی ہمتیں تھی کہ انہوں نے برداشت کر لیا، ورنہ کوئی اور خاندان اس ظلم کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ ظلم ہونے سے پہلے اپنی جان گنوا دیتا۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے، کتنی بڑی ہمتیں ہیں ان خاندان والوں میں کہ انہوں نے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور صبر کی دعائیں مانگتے رہے۔ اس لیے کہ ہمیں صبر کا حکم ہے، صبر کرنا چاہیے۔ قافلے میں موجود تمام لوگ رو پڑے۔ بالآخر ابن سعد اس قافلے کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے۔ ادھر سربی ابن زیاد کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ ابن زیاد خوش ہو جاتا ہے اور مسجد میں ندا کرا دیتا ہے، لوگ آتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ خطبے کے لیے ابن زیاد منبر پر چڑھ جاتا ہے اور خطبہ دینے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد خوشی کا پیغام دیتا ہے کہ ہم نے دشمن کو رسوا کر دیا، ہم فتح یاب ہو گئے، ہم نے یزید کے ناپاک مقاصد کو پورا کر دیا، ہم اپنی سازشوں میں کامیاب رہے۔ یہ دیکھو، حسین اور حسین کے ساتھی سب کے سب مارے گئے، سب کے سر ہمارے پاس آ چکے ہیں، اور یہ ان کی بیوائیں، یہ ان کے یتیم بھی آ چکے ہیں۔ ہمارا کچھ نہیں ہوا، ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، اس لیے کہ ہم یزید کی پیروی میں ہیں، ہم یزید کی اطاعت میں ہیں، ہمارا کچھ نہیں بگڑا۔ لیکن قربان جائیے، حسینی حسینی ہوتا ہے۔ یزیدی اس مجمع میں بھی عبداللہ ابن عفیف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کون عبداللہ ابن عفیف؟ کون؟ جو اپنی دونوں آنکھوں کی بصارت سے محروم تھے۔ ایک آنکھ مولا کائنات کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جنگ صفین میں گئی تھی، دوسری آنکھ ایک دوسری جنگ میں گئی تھی۔ چونکہ آپ مسجد میں تھے، اس کے باوجود کہ آنکھیں نہیں تھیں، اس کے باوجود کہ بصارتیں نہیں تھیں، لیکن آپ مسجد میں آ کر نماز ادا فرماتے تھے اور دیر تک نماز پڑھتے رہتے تھے۔ جب ابن زیاد کا یہ بدبختانہ پیغام سنتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہائے کیا ہوا، جس علی کے لیے لڑتے ہوئے میں نے اپنی آنکھیں دے دیں، آج اس کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں بدبخت، بدنہاد، باتیں صدیقوں سے کرتا ہے، باتیں ایسی کرتا ہے جیسے صدیقوں کی باتیں، باتیں ایسی کرتا ہے جیسے نیکوں کی باتیں، اور کرتوت ابلیس کے ہیں، کرتوت شیطان کے ہیں۔ یہ کیا کیا؟ حسین کا سر لے آئے۔ آپ غور کیجئے، کون سی ہمت تھی ابن عفیف میں، کون سی ہمت تھی، وہ کون سی طاقت تھی جو یزیدیوں کا مجمع بھی
اس شخص کی آواز کو روک نہیں سکا۔ ان کے جذبہ شجاعت کو سلام کیجیے اور دیکھیے کہ ان کی اس حق آواز کے بلند ہونے کے بعد ابن زیاد کیسا گھبراتا ہے۔ جب ابن زیاد تک یہ آواز پہنچتی ہے تو ابن زیاد تڑپ اٹھتا ہے، غصے میں تن پھن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے لے جاؤ اسے سولی پر چڑھا دو۔ ابن عفیف کو سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ اس طرح اہل بیت پر شہید ہونے والوں میں ایک نام اور بڑھ جاتا ہے، لیکن یہ ان 72 میں نہیں تھا، بلکہ یہ ابن زیاد کی آواز پر، ابن زیاد کی حالت پر حق بات بلند کرنے والا شخص جو اہل بیت سے محبت کے جرم میں چلا جاتا ہے۔ آپ سوچئے کون سا ماحول بنانا چاہتے تھے یہ یزیدی، کون سی فضا قائم کرنا چاہتے تھے دنیا میں؟ وہ جن کی خیرات تمام زمانہ کھاتا ہے انہی سے بغض قائم کرنا چاہتے تھے، انہی کے بغض کی ہوا پھیلانا چاہتے تھے، انہی کے بغض کا ماحول قائم کرنا چاہتے تھے، انہی کے بغض کی فضا بنانا چاہتے تھے۔ اگر ابن عفیف نے یہ بات بلند کی تھی تو آخر تجھے اتنی بری کیوں لگی؟ انہوں نے مولائے کائنات کے ساتھ جنگیں کی تھیں، وہ جانتے تھے کہ مولائے کائنات کون ہے، امام علی مقام کون ہے۔ اس بوڑھے شخص پر تجھے ترس نہیں آیا؟ بدبخت، تو نے یقیناً اپنی بدبختی پر ایک مہر اور لگائی۔ ابن عفیف کو سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے اور پھر کئی دن تک ان کی لاش کو مسجد کے سامنے لٹکا دیا جاتا ہے۔ اب ابن زیاد اپنے آقا کی خوشی کے لیے، یزید کی خوشی کے لیے شمر ذی الجوشن کو حکم دیتا ہے اور دوسری روایت کے مطابق زہر ابن قیس کو حکم دیتا ہے کہ اب ان لوگوں کو یزید کے پاس لے کر جاؤ۔ یہ اور ان کے ساتھ ایک جماعت، شمر ذی الجوشن، زہر ابن قیس اور ان کے ساتھ ایک جماعت اس قافلے کو لے کر چلتی ہے۔ آپ غور کیجئے، ابن زیاد کے دربار میں اور بھی واقعات پیش آتے ہیں، لیکن وقت کم ہے، آئندہ زندگی رہی تو پھر تفصیل سے بتائیں گے کہ ابن زیاد کے دربار میں کیا کیا ہوا۔ ابن زیاد کے دربار سے جب یہ لوگ چلتے ہیں تو ابن زیاد حضرت عابد بیمار پر بیڑیاں ڈال دیتا ہے، حضرت عابد بیمار کو بیڑیوں میں کس دیتا ہے۔ آپ سوچئے یہ ایک ضعیف مریض کیا بگاڑ رہا تھا، جس پر ضعف و ناتوانی کا عالم یہ ہے کہ چلتے میں لڑکھڑا رہا ہے، جو آواز نکالنے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے۔ اس بچے کو بیڑیوں میں کسنے کا کیا مطلب ہے؟ اس بچے پر طوق و سلاسل کا بوجھ ڈالنے کا کیا مطلب ہے؟ لیکن آپ غور کیجئے ان کی بدبختیوں پر، آپ غور کیجئے ان بدطینتوں کے ناپاک عزائم پر۔ حضرت عابد بیمار کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں اور ان کو بھی ایک سواری پر سوار کر دیا جاتا ہے۔ مختصر یہ قافلہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا، جس میں شہیدان کربلا کے 72 سر بھی ہیں اور شہیدان کربلا کا خاندان بھی ہے، شہیدان کربلا کی خواتین بھی ہیں اور حضرت عابد بیمار بھی ہیں۔ یہ سب لوگ چل پڑتے ہیں، چلتے چلتے یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ یزید کا سلوک بھی ان سروں کے ساتھ اچھا نہیں رہتا، اس کا سلوک بھی ان خواتین کے ساتھ اچھا نہیں رہتا، بلکہ ایک روایت کے مطابق یزید مخاطب کر کے کہتا ہے کہ حسین، تمہیں آج اس بات کی سزا ملی ہے کہ تمہیں یہ غرور تھا کہ میرے باپ اس کے باپ سے بہتر ہے۔
میری ماں اس کی ماں سے بہتر ہیں. تمہیں یہ غرور تھا. میرے نانا اس کے نانا سے بہتر ہیں، میرے جد اس کے جد سے بہتر ہیں. تمہیں اس کا غرور تھا، اس لیے آج تم نے یہ دن دیکھا ہے. اگر اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اگر ان کی سوچ یہ نہیں ہوتی تو آج میں انہیں بہت کچھ دے دیتا. یہاں پھر حضرت زینب کا خطبہ ہوتا ہے. حضرت زینب للکارتی ہیں، ابھی وقت کم ہے، آئندہ کسی گفتگو میں اس خطبے کا بھی ذکر ہوگا جس میں حضرت زینب نے اس موقع پر بھی بتایا کہ حضرت زینب علی کی شہزادی ہے. وہ علی جو خیبر کو اکھاڑ کر پھینکتے، وہ علی جو خیبر کو ایک ہاتھ پر اٹھا لے، اس کی شہزادی ہے. مختصر یہ کہ یزید حکم دیتا ہے، نعمان ابن بشیر کو بلاتا ہے کہ جاؤ اس قافلے کو عزت کے ساتھ آبرو کے ساتھ لے جاؤ اور مدینہ پہنچا دو. امام علی مقام کا سر اقدس بھی دے دیتا ہے کہ یہ وہاں کے والی عمرو ابن سعید کے حوالے کر دینا. آپ غور کیجئے، وہ خاندان جس کی بھیک ہر خاندان کو ملتی ہے، وہ خاندان جن کا صدقہ تمام خاندان کھاتے ہیں، وہ خاندان جس کی خیرات سے سارے خاندان پلتے ہیں، آج ایک اجنبی شخص اس خاندان کو پہنچانے جا رہا ہے. بہرحال یہ پہنچانے والا شخص، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اہل بیت کے لیے جگہ تھی، اس لیے عزت کے ساتھ ان خواتین اسلام کو لے جا کر مدینہ پہنچاتا ہے. ادھر حال یہ ہوتا ہے کہ جب عمرو ابن سعید کے پاس ابن زیاد یہ خبر بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ ہم فتح یاب ہو گئے، ہم نے حسین کا سر یزید کے پاس بھیج دیا. عمرو ابن سعید یہ اعلان کرا دیتے ہیں کہ یزید کامیاب ہو گیا اور حسین شہید ہو چکے. بنو ہاشم کی عورتیں نوحہ کرنے لگتی ہیں، رونے لگتی ہیں. اور صرف بنو ہاشم کی عورتیں نہیں، محترم حضرات صحیح کر لیجئے، تاریخ نہیں بلکہ احادیث کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صرف عورتیں نہیں بلکہ اس دن جس دن امام علی مقام شہید ہوئے، اس دن جنات نے نوحہ کیا. اس دن در و دیوار سے آوازیں آئیں، اس دن در و دیوار پہ لکھا ہوا پایا گیا. چنانچہ ایک مشہور روایت کے مطابق جب یہ سر لے جانے والے ابن زیاد کے دربار سے یزید کے پاس جا رہے ہیں، اس وقت یہ رات میں کسی مقام پر قیام کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار سے ایک قلم نمودار ہوتا ہے. وہ اس دیوار پر لکھتا ہے اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی. کیا وہ لوگ جنہوں نے حسین کو قتل کیا وہ قیامت کے دن اس کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو اس امید سے الگ کر لیں. ان کا اس امید سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. یہ تھا وہ سر انور جس سر انور کو لے کر وہ فخر محسوس کر رہے تھے. کربلا کے آس پاس بسے ہوئے کئی لوگوں نے یہ روایت کی کہ ہم نے جنات کی آوازیں سنی، ہم نے روتے ہوئے سنا کہ جنات آتے ہیں اور شہادت حسین پر نوحہ کرتے ہیں. آسمانوں سے آوازیں آئیں، زمینوں سے آوازیں آئیں، لیکن اگر نہیں آئیں تو ابن زیاد کے گھر سے نہیں آئیں، ابن سعد کے گھر سے نہیں آئیں،
ان بدتینتوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کس کا قتل کر رہے ہیں. انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ جو ہو رہا ہے یہ تاریخ میں ایک ایسا سیاہ دھبا ہے جس کو ہماری نسلیں کبھی نہیں دھو سکتی. یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم فتح یاب ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے یہ ان کی فتح نہیں تھی بلکہ یہ ان کی شکست تھی. قربان جائیے اس صبر پر جو امام علی مقام نے کیا، اور اس صبر کی وجہ سے ان کو جو شکست ملی، ایسی شکست کبھی بھی لشکر کے زور پر نہیں دی جا سکتی تھی، کبھی بھی تلواروں کے زور پر نہیں دی جا سکتی تھی، کبھی بھی وہ شکست برابر کے لشکر میں نہیں دی جا سکتی تھی. وہ شکست صرف حسین کا قبضہ تھا، وہ شکست صرف حسین کی طاقت تھی کہ بغیر ہتھیاروں کے، بغیر پانی پیے ان کو ایسی شکست دی ہے کہ یہ قیامت تک منہ اٹھانے قابل نہیں ہے. یزید تھا، چلا گیا، حسین اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، ہمیشہ رہیں گے. یہ شکست نہیں تو اور کیا ہے. یزید ایک شخص تھا، حسین ایک سوچ کا نام ہے، حسین ایک پیغام کا نام ہے جس نے حق و باطل کے درمیان امتیاز کی لکیر کھینچ دی. جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. چنانچہ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، جس روز امام علی مقام علیہ السلام شہید کیے گئے، اس روز حضرت ام سلمہ کہتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ میں نے سنا جنات نوحہ کر رہے ہیں، جنات پریشان ہو رہے ہیں، وہ اپنے غم کی آواز روک نہیں پا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مسح الرسول جبینہ فلہ بریق فی الخدود. ابواہ من علیا قریش جدہ خیر الجدود. یہ جنات کی آوازیں تھیں جو حضرت ام سلمہ نے مدینے میں سنی تھی. رو رو کر مرثیہ کرتے تھے اور یہ بتاتے تھے کہ آج مصطفیٰ جان رحمت کی امت نے ان کے نواسے کو شہید کر دیا. ایک روایت میں آیا کہ اس روز بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے خون ہوتا تھا. لوگوں میں خاموش اعلان ہو گیا، سنو اب مصطفیٰ جان رحمت کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جن کے دلوں میں اہل بیت کے بغض کی چنگاری پنہاں ہوتی ہے. یہ دیکھنے میں سفید کپڑوں میں ملبوس ہوں گے، یہ دیکھنے میں ممبروں پر بیٹھیں گے، لیکن ان کے دلوں میں بغض اہل بیت کی چنگاری ہے. یہ چنگاری انہیں کبھی سرسبز نہیں ہونے دے سکتی. اس کے بعد آہستہ آہستہ جب یہ قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا، اب اہل مدینہ کے دل پر کیا گزری ہوگی. اہل مدینہ نے رخصت تو امام علی مقام کو کیا تھا، رخصت تو ان کے گھر والوں کو کیا تھا، لیکن کیا گزر رہی ہوگی دل پر. وہ ازواج مطہرات جو اپنے شوہر نامدار، جو نبی کے مقدس نواسے کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوئی تھی، آج بیوہ ہو کر واپس آئی ہیں. جو بچے اپنے ساتھ اپنے بابا کو لے کر گئے تھے، آج سائے شفقت سے محروم ہو کر واپس آئے ہیں. روایتوں میں بہت سے واقعات ملتے ہیں لیکن وقت کم ہے. بہرحال ایک اور بات جو یہاں میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ غور کیجئے، خاندان رسالت کی یہ عزت مآب خواتین کس حوصلے کی تھیں،
ان کی ہمتیں کیا تھیں، ان کے عزائم کیا تھے، غور کیجئے۔ ان کے پاس کیسی ثابت قدمی تھی، ان کے پاس کیسی نیک عادتیں تھیں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسے حالات میں جہاں سارا خاندان لوٹ لیا گیا ہو، جہاں بچوں کو یتیم کر دیا گیا ہو، جہاں مال و اسباب لوٹ لیا گیا ہو، جب نعمان ابن بشیر ان کو عزت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ مدینہ طیبہ پہنچا دیتے ہیں، حضرت فاطمہ بنت حسین بڑی بہن سے کہتی ہیں، بہن اس انسان نے ہمیں عزت کے ساتھ پہنچایا ہے، اس نے ہمارے احترام کو ملحوظ رکھا ہے، اس نے ہماری عصمتوں کا خیال رکھا ہے، یہ کوئی نیک دل انسان ہے، اسے اس کی محنتوں کا بدلہ تو ملنا چاہیے، اس کو کیوں نہ کچھ دے دیا جائے۔ بڑی بہن کہتی ہے، فاطمہ ہمارے پاس کیا بچا ہے جو ہم اس کا صلہ دے دیں، ہمارے پاس کون سی دولت ہے جو ہم اس کی جزا عطا کر دیں، کریم گھرانہ ہے، ان کی سخاوت ختم نہیں ہوئی، ان کی سخاوت ان کے دل سے نہیں مٹی، ان کی سخاوت کی عادت ختم نہیں ہو سکی۔ کس کا گھرانہ تھا؟ یہ اس کا گھرانہ تھا جس نے دنیا کو سخاوت کا پیغام دیا، جس نے دنیا کو سخاوت سکھا دی، اس کا گھرانہ تھا۔ یہ تو ظالموں کا ظلم تھا، ان بدبختوں کی بدبختی تھی، لیکن اس خاندان نے اپنی عادت نہیں چھوڑی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے۔ اس نے بڑی نیک دلی کے ساتھ، بڑی پاک بازی کے ساتھ ہم کو ہمارے گھر تک پہنچایا ہے، ہمارے وطن تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ اپنا کنگن اتار کر نعمان ابن بشیر کے پاس بھیجتی ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے، آج ہم اپنے گھر تو پہنچ گئے لیکن ہم سب کچھ کربلا میں لٹا آئے ہیں، اپنے نانا کے دین پر سب کو وار کر آئے ہیں، اپنے نانا کے دین پر سب کو کچھ قربان کر کے، سب کچھ قربان کر کے آئے ہیں، آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایسا ہے تم ہمارا یہ زیور لے لو، اس لیے کہ تم نے راستے میں ہمارا بہت خیال رکھا ہے، ہماری عزتوں کا لحاظ رکھا، ہماری عصمتوں کا خیال رکھا، اور تمہارے اس کار خیر پر اسی کو ہماری طرف سے بدلہ سمجھو، صلہ سمجھو، ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں دے سکتے۔ نعمان ابن بشیر کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے یہ کام دنیا کے کسی سامان کے لیے نہیں کیا، میں دنیا کا کوئی بدلہ اس کام کے بدلے میں نہیں چاہتا، میں صرف اور صرف اللہ کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ حضرات کو یہاں تک لایا ہوں، اس لیے پہنچا دیا۔ چنانچہ نعمان ابن بشیر وہ سامان قبول نہیں کرتے ہیں۔ آپ غور فرمائیے، ان خواتین کے پاس، اسلام کی ان مقدس شہزادیوں کے پاس کون سا صبر تھا، کون سی استقامت تھی، کون سا جذبہ تھا کہ ایسے حالات میں بھی یہ نہیں بھولیں کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری عادتیں کیا ہیں۔ جو بڑے لوگ ہیں وہ یقیناً بڑے ہوتے ہیں، جو عزت والے ہیں وہ یقیناً عزت و شرف رکھتے ہیں۔ ان کے دلوں کا عالم یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس خاندان کی عزت مآب خواتین نے کیا سلوک کیا نعمان ابن بشیر کے ساتھ۔ مسلمانوں، ہمیں صبر کا حکم ہے، صبر کرنا چاہیے، لیکن ان بدبختوں کے ظلم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ان بدبختوں نے خاندان کے ساتھ کیا کیا۔ اہل بیت اطہار جن کی محبت کے بغیر ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کے دلوں میں بغض کی کون سی چنگاریاں تھیں جو جھلس کر شعلہ جفالہ بن چکی تھی، وہ کون سی شرابیں تھیں جو انہوں نے پی تھیں، وہ کون سا بغض تھا جس کو انہوں نے دل سے لگایا تھا۔ آخر یہ اثرات کہاں سے آئے تھے؟ آپ غور فرمائیں، مظلوم اہل بیت کے صبر کو دیکھیے اور یزید کے ظلم کو دیکھیے، ابن زیاد کے جبر کو دیکھیے کہ اس نے خاندان رسول کے ساتھ کیا کیا۔ مصطفیٰ جان رحمت
صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے ساتھ کیا کیا۔ افسوس صد افسوس، یہ خاندان مدینہ طیبہ پہنچا سفر کی 20 تاریخ کو، اور پھر حسین کے سر انور کو ان کی والدہ کے پاس دفن کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خاندان رسول سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبتوں کا مدینہ بنائے۔ مولا ہمیں ان کی محفلوں سے بچا جن کے دلوں میں بغض اہل بیت پنہاں ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔